युकीमून सलाता व युअतून ज़काता व हुम राकिऊन, जो रुकू करते करते भी ज़कातें अदा कर देते हैं वो भी तुम्हारे मददगार है। जिसे अली की विलायत का एतराफ नहीं, जिसे अली की विलायत का एतराफ नहीं, वो लाख सजदे करे एक गुनाह मुआफ नहीं। दिल में हो बुग़्ज़ अली और बदन पे हज का एहराम, तेरे नसीब के चक्कर हैं ये तवाफ नहीं। کہ امام حسین فرماتے تھے من قطرت عیناہ فینا قطرتن او دمعت عیناہ فینا دمعتن اسواہ اللہ الجنہ، کہ امام حسین فرمایا کرتے تھے کہ ہماری محبت میں کسی کی آنکھ سے اگر ایک آنسو ٹپک پڑے، او دمعت عیناہ فینا دمعتن، یا آنسو نہ ٹپکے، صرف آنکھ میں آنسو آ جائے اور ڈھلک جائے ہماری محبت میں، اس کا بدلہ یہ ہوگا اسواہ اللہ الجنہ، اللہ اس کو جنت میں ٹھکانہ عطا فرمائے گا۔ اس روایت کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو مسلم شریف کی ہے کہ جو جس سے محبت کرے گا۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام، کیا نام ہے بھائی؟ معاویہ۔ کیڑا بھین یک متھے لگ گیا۔ بازار ہے ملون، دربار بھی ملون کا، تخت پہ بیٹھا ہوئی یہ لانتی، 36 ملکوں کے سفیر بیٹھے۔ بابا جی مسائل میں فضائل پڑھنے لگا ہوں، 36 ملکوں کے سفیر اٹھے، انہوں نے کہا یزید آخر تیرے پاس کتنی مجبوری تھی، تو نے اپنے ہی نبی کا بیٹا قتل کروا دیا، جس کا کلمہ پڑھتا اس کا بیٹا قتل کیوں کروایا؟ اس ملاؤں نے تخت پہ کھڑے ہو کے 36 ملکوں کے سفیروں کے مطمئن کرنے کے لیے کہا حسین میرے اختیار کو نہیں مانتا تھا، یہ اختیار جس پہ میں قائم ہوں یہ اختیار مجھے اللہ نے دیا ہے۔ حسین نے میرے اختیار کو نہیں مانا، میں نے حسین کو سمجھایا، حسین نہیں مانا، میں نے کربلا میں لا کے قتل کر دیا۔ 36 ملکوں کے سفیر مطمئن ہو کے بیٹھ گئے، انہوں نے کہا اچھا تو قتل حسین کی وجہ یہ ہے کہ حسین نے تیرے اختیار نہیں مانے۔ اتنا جملہ 36 ملکوں کے سفیروں نے سنا، یہ کڑیوں میں سے قرآن کی سورت اٹھی۔ امتی چپ رہنا، سیدوں کے دل سے دعا نکلے اس نوکر کے لیے۔ کڑیوں میں سے قرآن کی آیت اٹھی، اٹھ کے یوں بھی نے مخاطب ہو گئی یزید میں تجھ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں، لیکن تیرے دربار میں یہ روشن دان ہے، ان میں سے ہوا آ رہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہوا روک۔ میں عالیہ سنا رہا ہوں تمہیں، تھوڑی دیر کے لیے یہ ہوا روک۔ اتنا جملہ کہنا تھا، یزید نے کہا علی کی بیٹی میں یہ ہوا نہیں روک سکتا۔ بی بی نے کہا کہا گیا تیرا اختیار۔ تو نے کہا حسین بسم اللہ پاک سید عزت بے شک بسم اللہ۔ کہاں گیا تیرا اختیار؟ تو نے ابھی کہا حسین تیرے اختیار کو نہیں مانتا تھا۔ اچھا تو پھر یہ تو ہوا نہیں روک سکتا؟ اسے کہا علی کی بیٹی میں نہیں روک سکتا۔ پھر کہ تیرے دربار میں کھڑے ہیں گھوڑے، گھوڑے اپنے بار بار پاؤں اٹھا اور رکھ رہے ہیں، دربار میں ہے ٹاپوں کا شور، تھوڑی دیر کے لیے یہ ٹاپوں کا شور روک۔ یزید نے کہا علی کی بیٹی کیوں بار بار وہی بات کر رہی ہے؟ میں ان گھوڑوں کے ٹاپوں کو نہیں روک سکتا۔ بابا جی اگلی سطر ایک بندہ قیمت دے لیکن دے ضرور۔ علی کی بیٹی جلال میں کہتی یزید تیرے جانور بھی تیرے اختیار میں نہیں۔ تیرے جانور بھی تیرے اختیار میں نہیں۔ چل پھر ایسے کر، گھوڑا تو پھر بھی سرکش ہوتا ہے، تیرے دربار میں کھڑے ہیں اونٹ، اونٹوں کے گلوں میں ہیں گھنٹیاں، یہ اپنی گردن کو حرکت دیتے ہیں، گھنٹیوں میں شور آتا ہے،
تجھ سے بات کروں. اتنا کہنا تھا یزید نے دیکھ کہ علی کی بیٹی کبھی کہتی ہے روشن دان سے ہوا رو, کبھی کہتی ہے گھوڑوں کے سم رو, کبھی کہتی ہے اونٹوں کے گردنوں کو رو. تجھے نہیں پتا یہ طاقت بشریت سے باہر ہے. انسان ہو کے ہوا کیسے روکو, انسان ہو کے گھوڑوں کے سم کیسے روکو, انسان ہو کے اونٹ کی گردنیں کیسے روکو. اگلی صدر پڑھوں گا, چہرے پڑھوں گا, کون کون بندہ فاتح شام سے خیرات مانگنے کے لیے آیا ہے. اتنی صدر کہنی تھی, بی 2 قدم آگے بڑھی. میں نے کہا پھر میں تجھے اپنا اختیار دکھاؤں. دیکھا بی بی نے کہا اوش کو چپ, خاموش ہو جاؤ. اتنا کہنا تھا یہ ہوا رک گئی. جس گھوڑے نے پاؤں اٹھایا تھا اس نے رکھا نہیں, جس اونٹ کی گردن ہلی تھی اس کی جنبش نہ آئی, جس فوجی کی آنکھ کھلی تھی اس کی بند نہ ہوئی, جس کا ہاتھ اٹھا تھا اس کا نیچے نہیں گیا. یزید کا پورا دربار پتھر کا ہوا. علی کی بیٹی نے انگلی کا اشارہ کیا. یزید کے ناپاک بدن کی روح واپس آئی, اس کے بدن پہ پسینہ آیا. اس نے کہا علی کی بیٹی کیا کر دیا تو نے دربار میں, پورا دربار پتھر کا ہو گیا, ہر انسان بت بن کے کھڑا ہو گیا. اتنا کہنا علی کی بیٹی 2 قدم آگے بڑھی, بڑھ کے دی اب بتا کہتی تو ہے یا ہم ہے. کے بغیر تو سانس نہیں لے سکتا, تیرے دربار میں حرکت نہیں ہو سکتی. بی بی کہتی تو کیا سمجھتا ہے تیرے دربار کا نظام تو چلاتا ہے؟ یہ کائنات ہم چلاتے ہیں. اتنا کہنا تھا یزید نے کہا یہ تو مجھے خبر ہے علی کے بیٹوں اور علی کی بیٹیوں کے پاس یہ اعجاز تو ہے. اتنا کہنا تھا یہ تھوڑی دیر میں دربار کا مؤذن اٹھا, اس نے دربار کے کونے سے صدا دی تاکہ علی کی بیٹی کا خطبہ رک جائے, علی کی بیٹی کی باتیں یہ 36 ملکوں کے سفیر نہ سن سکے. انہوں نے اونچی آواز میں اذان دینی شروع کی. جب انہوں نے اونچی آواز میں اذان دینی شروع کی, انہوں نے کہا علی کی بیٹی ہوا روک سکتی ہے, علی کی بیٹی اونٹوں کے گردنوں کی گھنٹیاں روک سکتی ہے, لیکن بیٹی جو علی کی ہے یہ اذان نہیں روکے گی, یہ اذان نہیں روکے گی, یہ اذان نہیں روکے گی. ادھر مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ پہ آیا, بی بی نے ہاتھ کا اشارہ کیا, مؤذن کے لب بند ہوئے. بی بی نے کہا یزید تو نے اس لیے اذان دی تھی تو میرے خطبے کو روکے. دربار تیرا ہے, مشیر تیرے ہیں, مفتی تیرے ہیں, تخت تیرا ہے, سپاہی تیرے ہیں, لشکر تیرا ہے. اگر تجھ میں اتنی طاقت ہے مؤذن سے کہہ کہ اذان سے میرے نانے کا نام نکال کے تیرے نانے کا نام لے. یزید نے کہا نہیں لے سکتا. بی بی نے کہا پھر ماننا ہم درود والے ہیں, تم لعنت والے.